آج کی نشست میں مذہبی رواداری اسلام کی نظر میں مذہبی رواداری کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی نظر میں مذہبی رواداری کا کیا مطلب ہے؟ احادیث مبارکہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت طیبہ زمانہ خلافت میں مذہبی رواداری کا کیا طریقہ کار تھا، اور بالخصوص آج وطن پاکستان جس کے جھنڈے کے اندر ہی سبز اور سفید رنگ اس بات کی علامت ہے کہ اس وطن پاک کے سائے تلے مسلم غیر مسلم دونوں رہ رہے ہیں۔ تو وطن پاکستان کے لیے مذہبی رواداری کتنی ضروری ہے؟ اسلام کے مفہوم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق مذہبی رواداری، مذہبی اتحاد، نہ کہ اس مفہوم کے مطابق، اس کانسیپٹ کے مطابق جو دنیا اپنی اپنی بولیوں میں لوگوں کو سمجھاتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کو شاید مذہبی رواداری کہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر گزشتہ دنوں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا فیصل آباد جڑاں کے اندر، اس واقعہ کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ چیزوں کو طے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں اس تھوڑے سے وقت میں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پڑھی۔ قرآن مجید کی آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی رواداری کیا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب یہودی مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے تو ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگے جنہوں نے انصار کے رہنے والوں میں سے یہودیت قبول کر لی تھی۔ تو انصاری لوگوں نے، مدینے کے رہنے والوں نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے جنہوں نے ہماری نسلوں میں سے تمہارا مذہب اختیار کیا تھا۔ تو قرآن نازل ہوا، قرآن نے اصول دیا، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک صحیح مفہوم ہے اور ایک غلط مفہوم ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو آپ اس کو زبردستی جبر کر کے گن پوائنٹ پہ آپ اس کو بلیک میل کر کے کسی جبر کے ذریعے سے آپ اس کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو زبردستی جبراً، جبکہ اس کا دل اسلام کو نہیں مانتا، آپ زبردستی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنوا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر داخل کرنے میں جبر نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے گا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بالغ ہونے کے بعد اسلام کو ہی اس نے اختیار کیے رکھا، تو یہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ اسلام کو چھوڑے گا تو اس کا حکم اور ہوگا۔ یہاں دو باتیں مکس اپ کر دی جاتی ہیں، گڈ مڈ ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو، جو پہلے سے غیر مسلم ہے، اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اسلام ایک مرتبہ قبول کر لیا، اپنی خوشی سے قبول کیا، بغیر جبر کے،
یا مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا اور عقل شعور آنے کے بعد وہ مسلمان ہی رہا، یعنی اس نے بھی بخوشی اسلام قبول کیا، یہ اگر اسلام چھوڑے گا اور یہ کہے کہ میں مرتد ہوتا ہوں معاذ اللہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں، تو مسلمان تھا مجھے ہندو ہونے دو، سکھ ہونے دو، عیسائی بننے دو، اور آیت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو یہ غلط تفسیر ہے، غلط مطلب ہے، صرف غلط تفسیر نہیں، قرآن میں تحریف ہے۔ یہاں بات اس شخص کی ہو رہی ہے کہ جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ انصاریوں کی جو صحابہ مسلمان، ان کی اولاد میں پہلے سے اسلام حضور کے ہجرت سے پہلے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی، تو ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور دوسرے اہم بات اس آیت کے حوالے سے ہے کہ اسلام، جس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کو میں پر ایمان لاتا ہوں، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے، مسلمان ہونے سے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ میں اللہ کے اور رسول کے سارے احکامات کو قبول کرتا ہوں، جو انہوں نے حکم دیا سر آنکھوں پر میں اسے مانتا ہوں۔ لہٰذا اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا، مارکیٹ بند کروں گا، میں حج کا وقت آئے گا تو میں حج کروں گا، رزق کمانے کا وقت آئے گا تو میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کروں گا، سیاست کا وقت آئے گا تو میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سیاست کروں گا۔ ارغس عبادات، معاملات، معاشرت، تمام چیزوں میں جو اللہ کا حکم ہوگا اور رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہوگا، میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ کہتا ہے میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس پر پابندی عائد ہوگی کہ نماز پڑھو۔ مسلمان عورت بے پردہ ہوگی تو اسلام پابندی عائد کرے گا کہ وہ پردے کے مطابق چلے۔ کوئی مسلمان معاشرہ حرام کی طرف بڑھے گا تو پابندی عائد ہوگی، مسلمان کمیونٹی ہو، مسلمان سوسائٹی ہے، حرام کی ضرورت کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ چیزیں تو دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو سمجھائی جائیں گی کہ یہ نیکی کا یہ ثواب ہے، بدی کا یہ عذاب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کرو گے یہ ثواب، بدی کرو گے یہ گناہ۔ کچھ تو واعظ و نصیحت، پیار، محبت، حکمت سے، کچھ بائی فورس قانون کے ذریعے سے۔ حکومت اور ریاست کا فرض ہوگا کہ وہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں اسلامی احکامات کو امپلیمنٹ کروائے اور قوت اور طاقت کے ذریعے سے کروائے۔ اب ایسے موقع پر یہ کہنا کہ جی لا اکراہ فی الدین، کیوں جبر کرتے ہو؟ مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے تو کرنے دو کیونکہ دین میں تو جبر نہیں ہے، یہ بھی اس آیت کے اندر تحریف ہے۔ جو اکثر میڈیا پر یہ باتیں کر دی جاتی ہیں، یہ تحریف فی القرآن ہے کہ جب وہ خود بخوشی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب پورے دین پر ایمان لانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس آیت سے موضوع کے مطابق یہ بات ملی کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام نہیں بنایا جا سکتا، غیر مسلم کو اس کے مذہبی کاموں میں بغیر مداخلت کے اس کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایک چرچ ہے، ایک مندر ہے، ایک گرجا ہے، ایک ٹیمپل ہے، ایک گردوارہ ہے کوئی، تو اب وہ غیر مسلم اپنی مذہبی اعمال، رسومات، اپنے طور طریقے وہ مسلمان ملک کے اندر ادا کرے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، جب تک کہ وہ مذہبی آزادی میں رہے، مذہبی آوارگی میں نہ جائے۔ مذہبی آزادی اور چیز ہے اور مذہبی آوارگی اور چیز ہے۔ آزادی کی اجازت ہر ایک کو ہے، آوارگی کی اجازت کسی ایک کو نہیں ہے۔ جب خدا نخواستہ وہ مذہبی آزادی یہ سمجھ لے کہ مذہبی آزادی کا مطلب ہے اللہ کے رسول کو گالی دوں میں، یہ مذہبی آزادی ہوگی، یا قرآن کو شہید کروں یہ مذہبی آزادی ہوگی، یا صحابہ اہل بیت پہ تبرہ کروں یہ مذہبی آزادی، یہ آوارگی ہے، آزادی نہیں ہے۔
تو اسلام نے 100% مذہبی آزادی دی تمام مذاہب کو، چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے وہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے پاس ڈیوائن ریویلڈ بکس نہیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں۔ تمام مذاہب کو، چاہے وہ آسمانی الہامی دعوے دار ہوں چاہے غیر سامی ادیان ہو، اسلام تمام مذاہب کو ان کی جائز مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایسی واضح بات ہے کہ ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں، دور نبوت میں، تمام ایسے غیر مسلموں کو اجازت دی تھی۔ عیسائی نجران کے ان کو اجازت تھی، یہودیوں کو اجازت تھی، تو اپنے اپنے طور طریقوں میں وہ لوگ چل رہے ہوتے تھے۔ ان کی کوئی عید آتی ہے، کوئی مذہبی ان کا کوئی فنکشن آتا ہے، وہ مینرز کے مطابق، اخلاقی انسانی طور طریقوں کے مطابق وہ اپنے معاملات کو انجام دیتے تھے۔ دور نبوی کے اندر بھی مکمل اجازت تھی، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور علی المرتضیٰ میں، تمام خلفاء راشدین کے زمانے میں تمام غیر مسلموں کو صرف مذہبی آزادی نہیں تھی، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے، ہم جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، امن کا معاہدہ کیا۔ اس سے بڑی مذہبی رواداری اور کیا ہوگی؟ کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ قرآن نے یہود کے بارے میں کہا کہ اسلام کے بدترین دشمن اگر دیکھنا چاہو تو یہود کو دیکھ لو، بدترین، صرف اسلام کے نہیں تمام نبیوں کے۔ اس کے باوجود مذہبی رواداری کیا ہے کہ امن کی خاطر ان سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ ہوا، اس کے مختلف آرٹیکلز تھے، مختلف شقیں تھیں۔ ایک شق یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، کوئی اگر کسی پہ حملہ کرے، کوئی دوسرا قبیلہ کوئی اور تیسری قوم کرے گی تو دوسرے اس کے ساتھ دیں گے، یعنی اگر مسلمانوں پہ کسی نے قومی لحاظ سے حملہ کیا تو یہود ساتھ دیں گے، یہود پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ساتھ دیں گے، اور ان کے مذہبی جو چیزیں ہیں، ان کے مذہبی عبادت گاہیں ہیں، ان کو نہیں توڑا جائے گا۔ یہ معاہدہ، یہ تحریر لکھ کر آقا دو جہاں نے دی، یہودیوں کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی۔ آپ نے باقاعدہ تحریر لکھوائی، یہ میثاق لکھوایا گیا، یہ ایگریمنٹ ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا گیا کہ بطور ثبوت کہ اس کو آفیشل ڈاکیومنٹس ہیں، اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس پہ کیا لکھا تھا کہ کسی چرچ کو یا کسی غیر مذہب کے عبادت خانے کو، عبادت گاہ کو ختم نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں اپنے اعمال انجام دیں گے، وہ ختم کر کے وہاں مسجد نہیں بنائی جائے گی، حالانکہ مسجد سب سے مقدس ترین مقام ہے، مسجد سے مبارک عمارت کائنات میں دوسری کوئی نہیں ہے، تو مقدس ترین عمارت بھی ان کے عبادت خانے میں نہیں بنائی جائے گی، کسی مسلمان کا گھر وہاں نہیں بنایا جائے گا، الا یہ کہ اگر وہ غیر مذہب، غیر مسلم اپنی عبادت خانے کو خود ہی بیچ دیں، وہ خود ہی اس کو چھوڑ دیں، جیسا کہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر، دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر ان کے چرچ بے آباد ہیں، کھنڈرات، الو بولتے ہیں، اور وہاں کوئی عبادت کے لیے آتا نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے مسلمان کمیونٹی، مسلمان لوگ وہ چرچ خرید کر ان کو مسجدوں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ اور آج کفر کو اسی بات کی تکلیف، جو سازشی ٹولہ ہے، جو اسلام اور دیگر مذاہب کو لڑوانے والے خفیہ نادیدہ ہاتھ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مذہبی کشمکش رہے، خاص طور پر اسلام اور عیسائیت کے اندر، جو چاہتے ہیں، جن کا بین الاقوامی ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے خلاف ہوتے رہیں اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہوتے رہیں، ان خفیہ ہاتھوں اور نادیدہ قوتوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑیں اور یہ دیگر اقوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے، امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، انسانیت کے ناطے کے لیے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک حکمت کے پیش نظر، یہ ایک حکمت تھی۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت دانائی کے ساتھ، ایک وزڈم کے ساتھ، ایک عقل مندی کے ساتھ، کسی پہ لٹھ مار کر نہیں، کسی کے گریبان کو پکڑ کر نہیں، کسی کو گھسیٹ کر نہیں۔ آپ ایسے کسی کو اسلام سے دور کرنے کی خدمت تو انجام دے سکتے ہیں، کوئی ایسے اسلام کے قریب کبھی نہیں آ سکتا۔ رسول کائنات نے، نبی رحمت دو جہاں نے، جن پر پوری انسانیت کی ہدایت کا کندھوں پر بوجھ تھا، آپ نے ساری انسانیت کو اسلام کی دعوت دی، لیکن حکمت کے ساتھ دی۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ جو مسلمان نہیں ہوا اگر اسلامی ملک میں رہے گا تو امن کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں امن عطا کیا۔ کتنا امن عطا کیا؟ اتنا امن عطا کیا کہ جو غیر مسلم، نان مسلم کسی مسلمان ملک میں امن کے ساتھ رہے، اسے شریعت میں ذمی کہا جاتا ہے، ذمی ذال کے ساتھ، ذمی جس کا ذمہ مسلمانوں اور اسلامی معاشرے پر ہے، وہ ذمی ہے، اس کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہے، اس کی ذمہ داری مسلمان معاشرے پر ہے۔ ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے۔ ذمہ داری اس چیز کی ہے کہ جتنے حقوق ہیومن رائٹس انسانی ناطے سے کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں، اس اسلامی حکومت کے اندر کم و بیش ایک دو باتوں کو چھوڑ کر وہ تمام کے تمام حقوق جو مسلمان کے ہو سکتے ہیں، وہ تمام حقوق اس غیر مسلم، اس کمیونٹی کے ہوں گے، اس مائنورٹی کے ہوں گے، اس غیر مسلم کمیونٹی کے جو مسلمان حکومت میں رہتی ہوگی، وہ تمام حقوق تقریباً اس لیے کہا کہ ایک دو بنیادی چیزیں ان کے علاوہ تمام چیزیں، تمام حقوق جو انسانی ناطے سے ہیں، جو معاشرتی حقوق ہیں، جو سماجی حقوق ہیں، جو انسانی ناطے پر ہیں، جو اخلاقی حقوق ہیں، جو معاملات سے متعلق ہیں، جو حقوق ایک مسلم کے ہوں گے وہی ایک غیر مسلم کے ہوں گے، وہ غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہنے والا ہوگا، اس کے حقوق پورا کرنا، اس کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینا، یہ سب سے پہلے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے بعد اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو یہ اسلام کا یہ چہرہ پیش کریں، اسلام کی اس حقیقت سے لوگوں کو ہم آگاہ کریں کہ اسلام تو اتنے بڑے امن اور سلامتی کا دین ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا وہ حدیث مبارک جس کو سن کر ایک حقیقت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے ذمی کو، جو کہ میں نے ابھی عرض کر دیا، ایسے ذمی کو ناجائز طور پہ قتل کیا۔ ایک مسلمان ملک میں، پاکستان کے اندر ایک ہندو رہتا ہے، ایک عیسائی رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اور وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور، اس نے کوئی بلاسمی نہیں کی، اس نے کوئی توہین نہیں کی، اس نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ایسے کسی بے قصور اور بے گناہ غیر مسلم کو اگر کوئی مسلمان ظلماً قتل کرے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں روز قیامت اس غیر مسلم ذمی کی طرف سے میں اس مسلمان امتی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرواؤں گا، میں اس کے حق میں مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کروں گا۔ اب غور فرمائیں یہ الفاظ کتنے بڑے ہیں، یہ کوئی ایک ڈائلاگ نہیں ہے، اس کے پیچھے رسول کائنات کی پوری زندگی ہے، پوری سیرت طیبہ ہے۔ آپ نے یہ حقوق عطا کیے۔ آج اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی طرح، ان کے ہیومن رائٹس کے چارٹر کی طرح صرف کاغذوں کے اندر حقوق نہیں دیے، صرف ان قوانین میں حقوق دکھانے کے لیے لکھے نہیں ہیں، بلکہ رسول کائنات نے عمل کر کے عملاً حقوق دیے ہیں۔ اور یہ کتنے بڑی، ایسا کیوں ہے، یہ حقوق کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ بڑی قابل غور بات اس لیے کہ اگر مسلمان ان ذمیوں کے، ان غیر مسلموں کے ان حقوق کو اگر ادا نہیں کریں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے، اگر مسلمان ان پہ ظلم کریں گے یا مسلمان حکومت ان غیر مسلموں پر ظلم کرے گی، تو ذرا غور فرمائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر یہ مشہور ہوگا کہ یہ مسلمان ملک رہنے کی جگہ نہیں ہے۔
دنیا یہ پیغام لے گی کہ یہ مسلمان ایک عجیب مسلمان ہیں، یہ بے گناہوں کو مار رہے ہیں، ان مسلمانوں سے تو غیر مسلم ہونا بہتر ہے۔ دنیا اسلام سے بدظن ہوگی، اس ملک کا مورال ڈاؤن ہوگا، دنیا کی نظروں میں حقارت پیدا ہوگی، دنیا اس ملک سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے لگ جائے گی، اور اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ جائے کہ وہ اسلام کے قریب ہوتے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی، ٹھنڈے دماغ سے وہ اسلام کے احکامات پہ غور و فکر کرتے، الٹی گنگا بہے گی، وہ تعصب کا شکار ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں تعصب پیدا ہوگا۔ اور آج اگر ہم یہ بات کہیں، جو لوگ حالات زمانہ کی نفس پہ نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ آج کفر کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر ایسے کھیل کھیلے کہ جس سے ان کی کمیونٹی کے اندر اسلام کی نفرت پیدا ہو جائے، ورنہ ان کا مذہب باقی نہیں رہے گا۔ آج جس تیزی کے ساتھ عیسائی اسلام قبول کر رہے ہیں، غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آج ان کی کمیونٹی کے اندر یہ فکر پیدا ہو چکی ہے کہ عیسائیوں کو عیسائیت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، کوئی ایسی گیم چلائی جائے، کوئی ایسی پلانٹڈ قسم کے واقعات میڈیا کے اوپر منظر عام پہ دنیا میں لائے جائیں کہ سارے عیسائی کہیں کہ یہ مسلمان، یہ اسلام، یہ اسلامی حکومتیں، یہ سب غلط ہیں۔ اس نفرت کو ہوا دینے سے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے۔ یہ وہ طریقہ واردات ہے جو آج نہیں چل رہا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ طریقہ واردات چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی بصیرت سے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے ذریعے سے اس طرح کی تمام سازشوں کو اللہ کی رحمت سے ناکام و نامراد بنا دیا تھا۔ اب یہ سیاسی شعور ہے، اب سیاسی بحثیں کہاں نہیں ہوتی، کون سی جگہ ان سے پاک ہے، لیکن سیاسی شعور نہیں ہے، صرف سیاسی بحث برائے بحث ہے۔ یہ سیاسی شعور رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ دیکھو غیر مسلم کو اپنے معاشرے میں رکھو، لیکن ماحول ایسا دو کہ وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو کم از کم اسلام کی سچی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر جائیں، وہ اس کے مقدر میں اگر ایمان نہیں تو کم از کم وہ ایمان کے راستے میں رکاوٹ تو نہ بنے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو طائف والوں کی طرح کم از کم ان کی نسلیں ہی کلمہ پڑھ لیں۔ یہ تھی وہ حکمت جس حکمت کے ساتھ رسول اللہ نے تمام غیر مسلموں سے حسن سلوک کیا، ایک سے بڑھ کر ایک ان کا حق ادا کیا، ان پر ہر طرح کے ظلم کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اور مسلمان کہتا ہے بھئی عیسائی ہے، اس کو دھوکہ دے دوں تو کیا حرج ہے، غیر مسلم کافر ہے تو کافر کو دھوکہ دینا مسلمان کے لیے کہاں جائز ہے؟ کافر پہ ظلم کرنا، کافر کو 2 نمبر چیز کافر کہہ کے کہ جو کافر ہے غیر مسلم ہے تو اس کو دھوکہ دینے کوئی مسلمان تھوڑی ہے۔ رسول اللہ نے کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ نہیں، دشمن جو لڑنے کے لیے جسے حربی کہتے ہیں، جو لڑنے کے لیے آیا اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کو حرام قرار دیا۔ مسلمان کے ساتھ تو ہے ہی حرام، وعدہ خلافی حرام ہے، بدعہدی حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، ظلم حرام ہے، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی دکان، اس کے کھیت کھلیان، اس کے باغات، اس کے مال مویشی، اس کے گھر بار، سب سے بڑھ کر اس کے مذہبی اس کی 4 دیواری، اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ حرام کیوں قرار دیا گیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ منافقین سے بڑھ کر اسلام کا دشمن کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں۔ جتنا نقصان منافقین نے اسلام کو پہنچایا، ہر دور میں کوئی بڑے سے بڑا کافر اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیکن کبھی ہم غور کیا ہم نے کہ یہ منافقین مدینے میں رہتے تھے،
رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کی محفل میں آتے جاتے تھے، مسجد تو مسجد ہے، رسول اللہ کے حجرے میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر آنے سے بھی منافقین کو منع نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ منافقین اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جس نے امی عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، قرآن نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اس بدبخت سے زیادہ حضور کو ذہنی تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ذہنی تکلیف کہ آپ کے حرم کے اوپر تہمت لگائی، لیکن رسول اللہ نے اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ خود پڑھایا۔ صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق نے درخواست، یا رسول اللہ آپ منافق کا جنازہ مت پڑھائیں، کیا یہ وہ نہیں ہے جس بدبخت نے یہ تہمت بھی لگائی تھی؟ لیکن چونکہ ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا۔ وہ تو بعد میں قرآن اترا، اے اللہ کے اے میرے حبیب، آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، کسی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے، کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی کے لیے اگر آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرہ، آپ 70 مرتبہ بھی اگر یہ کہیں نا اے میرے رب اس کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، 70 مرتبہ بھی اگر آپ دعا مانگیں گے، میں آئندہ کسی منافق کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا اور آپ کی مغفرت مانگنے کے باوجود بخشش نہیں ہوگی۔ تب اللہ کے نبی نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن اس سے پہلے منافقین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا۔ صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق نے یہ پیشکش بھی کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں عبداللہ ابن ابی اس بدبخت کا قصہ تمام کر دوں، قصہ ہی تمام کر دوں، خس کم جہاں پاک، جان چھوٹ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ عبداللہ ابن ابی جیسے بدترین شخص کو قتل کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت ان کے بیٹے حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے میرے باپ منافق کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر خود قلم کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو معاف کیا اور ان کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں ان کو آپ نے حسن سلوک کی ترغیب دے دی، وہ چلے گئے۔ اس حکمت اور بصیرت کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کو اس کی اپنی قوم لعنت کرنے لگ گئی کہ تم ان کے خلاف کیا حرکتیں کر رہے ہو اور ان کا تم سے کیسا حسن سلوک ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عمر، اگر تمہارے کہنے پہ اب اس کو میں قتل کروا دیتا تو اس کی قوم اور غیر مسلم کہتے کہ محمد اپنے صحابہ کو ہی قتل کروانے لگ گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے رہ رہا تھا۔ لیکن آپ کے حسن سلوک نے، آپ کی حکمت اور بصیرت نے اب اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اگر اللہ کے نبی اشارہ بھی کر دیں تو اس کی اپنی قوم اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتی تھی۔ تو دین میں حکمت اور بصیرت اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اشتعال انگیزی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی بھی شکل میں اشتعال انگیزی، قانون کو ہاتھ میں لینا، دنگا فساد کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، کسی پہ حملہ کرنا، کسی کی جائیداد مال ملکیت پہ حملہ کرنا، یہ اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے اور کوئی بڑی سازش نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مذہبی رواداری کا بیان ہم غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ جس چیز کو مذہبی رواداری سمجھتے ہیں، مذہبی رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بات سے غیر مسلم خوش ہوتے ہوں ہم وہ کام کرنے لگ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ تو فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ یہ تو فرمایا کہ گالی نہیں دینی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان بتوں کی نفی بھی نہیں کرنی، شرک کی نفی بھی نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا۔ نفی کریں گے باطل کی، شرک کی، برائی کی، توہین رسالت کی مذمت ہوگی اور ان کی جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کے نفاذ کا مطالبہ ہوگا، لیکن گالی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ خواہ مخواہ ایسا عمل جس سے اسلام اور ملک کی بدنامی ہو
وہ کسی صورت میں روا نہیں ہوگا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ مذہبی رواداری کو اپنانے میں اعتدال اور توازن شرط ہے، حکمت اور بصیرت شرط ہے۔ آج اسی کی ہمیں ضرورت ہے، وگرنہ دشمن کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے ہمیں اس طرف لگا دے گا کہ کوئی سازش بیچ میں کرے، کوئی ایک صفحہ لکھ کر اس پہ توہین رسالت کا مضمون لکھ کر اسے کہیں روڈ پر پھینک دے۔ اب مسلمان پڑھیں گے خود ہی ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے۔ ہم اس حوالے سے پوری حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ علماء سے پوچھ کر، اہل علم کی نگرانی میں کوئی عالم دین کسی مسجد میں اس تشدد کی اجازت کوئی شخص بیان نہیں کرتا، ظلم، ناروا ظلم، بے قصور پہ ظلم، اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا۔ اور اسی میں ہمارے اسلام کا بھی فائدہ ہے اور اسی میں ہمارے وطن کی بھی بقا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں دینی سوجھ بوجھ کے ساتھ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔